حسن پرست۔ حورین میری چچا زاد ہم عمر بہن ہیں۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ اوپر کا پورشن چچا کا یعنی حورین کا ہے اور نیچے والا ہمارا۔ حورین اپنے نام کی طرح ہی کسی حور پری سے کم نہ تھی۔ خوبصورتی اسے اپنے ماں سے تحفتاً ملی تھی، جس پر حورین اور چچی خاصی نازا رہتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک معمولی شکل و صورت اور دبتی رنگت کی مالک ہوں۔ بچپن کی دھندلی یادوں میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ حورین کو ہر چیز پر زیادہ فوقیت دی جاتی، یہاں تک کہ میرے بابا بھی مجھ سے زیادہ اپنی بھتیجی کو اہمیت دیتے۔ دادی مرحومہ کی ہر بات حورین سے شروع ہو کر حورین پر ختم ہو جاتی۔ بابا کھلونے لاتے تو پہلے حورین کھلونا پسند کرتی اور پھر جو بچتا وہ میرا ہوتا۔ حورین مجھے خوب چڑھایا کرتی۔ اسکول میں بھی سب حورین کے ساتھ میرا موازنہ کرتے، حالانکہ پڑھائی میں حورین سے زیادہ میں ذہین تھی، مگر اس کی خوبصورتی کے آگے میری قابلیت کچھ نہ تھی۔ وقت سر کا بچپن انہی چیزوں کو دیکھتے گزر گیا اور ہم جوانی کی دہلیز پر آ گئے۔ یہاں سے فکر و پریشانی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حورین اور میرے لیے رشتے آنے لگے، مگر ہوتا کچھ یوں کہ حورین کے لیے آیا جانے والا ہر رشتہ حورین 100 نقص نکال کر رد کر دیتی۔ کبھی اسے کسی کے نین نقش نہ پسند آتے تو کبھی کسی کے سر پہ بال کم نظر آتے، کبھی عمر زیادہ لگتی یا پھر معمولی نوکری انکار کی وجہ بن جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسی وہ لاکھوں میں ایک ہے، اسے بھی ویسے ہی کوئی شہزادہ گلفام ملنا چاہیے۔ اس کے برعکس میرے لیے رشتے لانے والے جب میرے مقابل میں حورین کو دیکھتے تو میرے بجائے حورین کا رشتہ مانگ لیتے، جس پر چچی کی دبی دبی فخریہ مسکراہٹ اور حورین کا نخریلا انداز مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا۔ اماں کے دنوں رات فکر و پریشانی میں گزر رہے تھے۔ ہر آیا جانے والا رشتہ حورین کی طرف مڑ جاتا۔ ہر آنے والے رشتے پر اماں مجھے ایک دن پہلے سے ہی ہدایتیں دینے لگ جاتی، ایسے تیار ہونا، ایسے میک اپ کرنا، ہلکا رنگ پہننا۔ غرض مجھے ہزار حربے بتائے جاتے کہ کسی طرح میں خوبصورت نظر آ سکوں، جس میں پیش پیش چچی اور حورین بھی ہوتی۔ میرے دل پر گزرنے والی کیفیت کا کسی کو کوئی اندازہ نہ تھا۔ بہرحال انہی دنوں حورین نے ایک دھماکہ پھوڑا تھا کہ وہ اپنی یونیورسٹی فیلو حسن کو پسند کرتی ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گی۔ مجھے جب حسن کے بارے میں معلوم ہوا تو کافی شوق لگا، کیونکہ حسن پوری یونیورسٹی میں اپنی خوبصورتی اور وجاہت میں مشہور تھا۔ وہ ایک رئیس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور خاصا دل پھینک انسان تھا۔ لڑکیاں بھی جیسے اس کے پیچھے پاگل تھیں۔ اس خبر کے پتہ چلتے ہی پورے گھر میں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ چچی کو تو حورین نے اپنی طرف کر لیا تھا، مگر بابا اور چاچو کچھ مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے۔ مگر حورین کی ہر دھرمی کو سب بخوبی جانتے تھے کہ وہ اب تک 100 رشتے ٹھکرا چکی تھی، اور اب اگر اس نے شادی کرنے کی ٹھانی ہے تو وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میں نے بھی اپنے طور پر حورین کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، پر ناسود رہا، اور بالآخر وہی ہوا جو حورین چاہتی تھی۔ حسن کے گھر والوں کو بلایا گیا، مگر سب نے ایک ہی بات نوٹ کی کہ حسن کے ماں باپ شاید جبراً اس رشتے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ وہ خاصے خوش دکھائی نہ دے رہے تھے۔ ایک تو ان کا رکھ رکھاؤ بالکل علیحدہ نظر آ رہا تھا، دوسرا حورین سے بھی انہوں نے کوئی خاص بات چیت نہ کی تھی، جسے حورین نے بھی محسوس کیا۔ ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر بابا اور چاچو نے حورین کو سوچنے کو کہا، مگر وہ اب بھی حسن سے شادی کرنے پر بضد تھی۔ اور یوں 2 مہینے بعد حورین حسن کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ حورین کی شادی ہوتے ہی امی اور بابا کو پھر میری فکر لاحق ہو گئی۔ انہی بیزار دنوں میں میری سہیلی اپنے بھائی احمد کا رشتہ لیے میرے گھر آ گئی۔ فاطمہ میری کالج کی سہیلی تھی۔ انٹر کے دوران اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے بھائی اور ابو کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی تھی۔ احمد ایک عام شکل و صورت کا سادہ نوکری پیشہ لڑکا تھا۔ امی بابا کو رشتہ بہت پسند آیا۔ فاطمہ کے توسط سے احمد بھی مجھے پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ چچا کو بھی ملاقات کے بعد احمد کافی پسند آیا، تاہم چچی نے عام شکل و صورت اور کم تنخواہ کو مدعا بنایا۔ اپنے داماد حسن کی شان میں قصیدے بھی پڑھے، مگر پہ یہ کہہ کر رضامندی ظاہر کر دی کہ اب کر بھی کیا سکتے ہیں، تمہاری بیٹی کو رشتہ مل گیا وہی بہت ہے،
خیر اب مجھے ان باتوں کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ماں باپ کی دعاؤں کے سائے تلے میں احمد کے سنگ رخصت ہو کر لاہور چلی گئی۔ احمد بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے کبھی مجھے کم صورتی کا طعنہ نہیں دیا، نہ ہی میری رنگت کو موضوع بنایا۔ وہ کہتے ہیں میں تمہاری خوبصورتی سے محبت کرتا ہوں، تم ایک وفادار سمجھدار بیوی ہو۔ مجھے خوشحال دیکھ کر امی اور بابا بھی پرسکون ہو گئے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں ولادت کے آخری مراحل میں کراچی آئی ہوئی تھی۔ ایک دن حورین روتی دھوتی ابتر حالت کے ساتھ گھر آ گئی۔ اس کی اجاڑ حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ حسن نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کے ماں باپ کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہ تھے، وہ بس اس شرط پر راضی ہوئے تھے کہ وہ بعد میں ان کی مرضی سے شادی کرے گا اور یہ کہ حورین کو علیحدہ رکھے گا۔ حسن نے اب اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لی ہے اور جس لڑکی سے اس نے شادی کی ہے وہ حورین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام شکل و صورت کی، مگر حسن سمیت اس کے والدین کے دل میں اس لڑکی نے جگہ بنا لی ہے۔ جب حورین کو ان معاملات کا علم ہوا تو اس نے حسن سے خوب جھگڑا کیا، یہاں تک کہ اس کے والدین کے ساتھ بھی بد کلامی کی، جس پر حسن نے حورین پر ہاتھ اٹھایا، اس کی کردار کشی کی۔ تم نے اپنی خوبصورتی سے مجھے اپنے جال میں پھنسایا ہے اور تم خود ایک حسن پرست عورت ہو۔ میری خوبصورتی اور دولت کی چکا چوند نے تمہیں متاثر کیا ہے۔ حسن نے جو آئینہ اسے دکھایا تھا اس میں اسے اپنا چہرہ کتنا بدصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اب فیصلہ تمہارا اپنا ہے، تم اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر چاہتی ہو کہ یہ رشتہ قائم رہے تو جو ہے جیسا ہے اسے تسلیم کر لو۔ حورین اپنے کرچی کرچی ہوئے غرور و تکبر کا جنازہ لیے گھر آ گئی تھی۔ چچی پر تو جیسے غشی طاری ہو گئی تھی، اماں بمشکل انہیں تھامے ہوئے تھیں، چاچو کا بھی کم برا حال نہ تھا، بابا انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر حورین کو گلے سے لگا لیا اور اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ میرے روبرو بیٹھی مجھے حسرت سے تک رہی تھی۔ میرے چہرے پر نظر آنے والے ممتا کا نور اور میرا سراپا، میری خوشحال زندگی کا آئینہ دیکھ کر حورین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور کون سی باتیں اسے یاد آ رہی ہیں۔ قسمت نے بہت زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا تھا۔ حورین، تمہارے دکھوں کا مداوع تو میں نہیں کر سکتی، مگر تم سے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنی زندگی کو مزید برباد مت کرنا۔ تم حسن کے پاس دوبارہ لوٹ جاؤ۔ سمجھوتہ کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اپنی زندگی کو مکمل طور پر برباد کر لینا کم عقلی ہے۔ تم اس زاویے سے سوچو کہ اگر حسن نے تمہارے لیے واپسی کا ایک در کھلا رکھا ہے تو یقیناً اس کے دل میں تم کہیں نہ کہیں محفوظ ہو، اس لیے اپنی جگہ، اپنی چھت کسی اور کے لیے مت چھوڑو۔ اولاد ازدواجی زندگی کی بیڑیاں ہوتے ہیں، تم اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا۔ تم بھی حسن اور اسے گھر والوں کے دل میں اپنے مقام بنانے کی کوشش کرو اور لوٹ جاؤ۔ حورین کے بہتے آنسو یکدم تھم گئے۔ میری باتیں شاید حورین کو سمجھ آ رہی تھیں، اور جس طرح وہ روتے دھوتے یہاں آئی تھی، اگلے دن خاموشی سے چاچو اسے اس کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ چچی کے لیے اپنی بیٹی پر سوتن کا غم بہت سنگین تھا۔ وہ اپنی خوبصورت بیٹی کی بدصورت نصیب کو رویا کرتی۔ سچ ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی، یہ وقتی چیز ہے، ڈھل جاتی ہے۔ خوبصورتی اصل اور دائمی ہے۔